کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ چھوٹی کمیونٹی بڑی کمیونٹی پر غالب ہو جاتی ہے اللہ کے اذن سے. اس کا مطلب ہے اللہ کے قانون سے، فطرت کے قانون سے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے صبر، پیشنس. واللہ مع الصابرین. یعنی اللہ کے اس قانون کا فائدہ اس کو ملتا ہے جو صبر کا ثبوت دے، پیشنس کا ثبوت دے. اس آیت کو بہت دن تک وہ سوچتا رہا. پھر مجھے ایک ریسرچ ملی، ایک ریسرچ ہوئی ہے غالباً امریکہ میں. وہ بہت ہی عجیب ریسرچ جو قانون میں دی ہوئی اس لا کو کنفرم کرتی ہے. وہ یہ ہے کہ دو کمیونٹی، ایک اسٹرانگ کمیونٹی، ایک کمزور کمیونٹی، جب دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو اگر کمزور کمیونٹی صبر سے کام لے، صبر، پیشنس، تو وہ پیشنس کی طاقت سے غالب آ جاتی ہے. تو اس پر جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ پیشنس جو کمیونٹی پیشنس پر کام رہتی ہے تو اس کے اندر کریٹیوٹی بڑھتی ہے. یعنی طاقتور کمیونٹی، طاقتور کے معنی عدد زیادہ ہو، زیادہ عدد والی کمیونٹی پر کم عدد والی کمیونٹی پیشنس سے کام لیتی ہے. پیشنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بجائے ٹکراؤ کرنے کے، نیگیٹو ریئیکشن دکھانے کے بجائے وہ خاموش پلاننگ کرتی ہے، خاموش پلاننگ. تو خاموش پلاننگ کرنے والی جو کمیونٹی ہے اس کے اندر کریٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. اور دوسری طرف دوسری کمیونٹی
کریٹیوٹی کرنے لگتی ہے. اس قانون میں، یہ قانون جو سورہ بقرہ میں بتایا گیا ہے، ایک بہت اہم بات بتائی گئی ہے، بہت اہم بات، کہ اس دنیا میں پیشنس اصل طاقت ہے. اس دنیا میں پیشنس اصل طاقت ہے. کیونکہ پیشنس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، تو اس طریقے سے اس کی کریٹیوٹی بڑھتی ہے. اور کریٹیوٹی بڑھتے بڑھتے یہ حالت ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ایک کمیونٹی ان کریٹیو بن جاتی ہے اور دوسری تو کمیونٹی کریٹیو کمیونٹی بن جاتی ہے. ایک ان کریٹیو، دوسری کریٹیو. تو اس طریقے سے غلبت کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت کو معنی میں نہیں ہے، عام معنی میں ہے. یہ ایک بشارت ہے، اس زمانے میں آئی تھی، اتری تھی مکہ میں. یہ آج تک قائم ہے. یہ جو کمیونٹی ریئیکٹ نہ کرے بلکہ سب سے پیشنس سے کام لے، تو دھیرے دھیرے اس کی کریٹیوٹی بڑھتی ہے. اور جو کمیونٹی ریئیکٹ کرتی ہے، نیگیٹو لائن ایکشن اختیار کرتی ہے، تو اس کے اندر اس کے لوگ جو ہیں ان کریٹیو ہو جاتے ہیں. ان کریٹیوٹی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو حالات کے نتیجے میں مائنارٹی بن جائیں. یا مائنارٹی آپ کی کمزوری نہیں ہے، مائنارٹی آپ کی طاقت ہے. صرف اتنا کرنا ہے آپ کو کہ آپ پیشنس سے کام لیں. بس پیشنس صبر الٹا ہے ریئیکشن کا. جب کوئی صورت حال پیش آتی ہے، کوئی کرائسس آتا ہے، تو ایک کمیونٹی وہ ہے جو غصہ کرتی ہے، نیگیٹو تھاٹ آ جاتے ہیں اس کے اندر، ریئیکشن کا طریقہ اختیار کرتی ہے. تو اس کے اندر کریٹیوٹی گھٹتی ہے. اور دوسری طرف جو کمیونٹی پازیٹیو تھنکنگ کا ثبوت دے، پازیٹیو تھنکنگ، تو اس کی کریٹیوٹی بڑھتی ہے.
یہ بہت بڑا قانون ہے فطرت کے پر قائم ہے. اس قانون میں ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو حالات کے نتیجے میں بظاہر کمزور بن جائیں، بظاہر، کیونکہ ان کے لیے راستہ یہی ہے کہ وہ صبر کا طریقہ اختیار کریں. صبر کیا چیز ہے؟ صبر نام ہے خاموش پلاننگ. صبر نام ہے خاموش پلاننگ کا. صبر کوئی بزدلی نہیں ہے، صبر کوئی بزدلی کی بات نہیں. صبر نام ہے خاموش پلاننگ کا، ریئیکشن نہ کرنے کا. میں نے اپنے ذاتی سطح پر اس کا بار بار تجربہ کیا ہے. میرے ساتھ کئی بار ایسا ہوا کچھ لوگوں نے غلط سلوک کیا تو میں نے ریئیکشن نہیں کیا، بلکہ خاموش پلاننگ کا راستہ اختیار کیا. تو اللہ کے فضل سے میری کامیابی حاصل ہوئی. ہم قومی سطح پر تو یہ کام نہیں کر سکتے کہ قوم کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. قوم کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن انفرادی سطح پر ہم کر سکتے ہیں ایسا. میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اگرچہ قومی سطح پر باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن خاندانی سطح پر، انفرادی سطح پر یقیناً آپ اپنی تقدیر خود بنا سکتے ہیں. تو اس آیت کو آپ تذکر القرآن میں پڑھیے گا. تذکر القرآن میں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. اللہ پیشنس والوں کے ساتھ ہے. ساتھ اگوانے کا ہے، فطرت قانون کا ہیلپ پر آ جاتا ہے. فطرت قانون ان کی ہیلپ پر آ جاتا ہے جو پیشنس کا ثبوت دیتے ہیں. یہ اصول ذاتی معاملے میں، قومی معاملے میں، دونوں معاملے میں اپلیکیبل ہے. یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے. کیا نمبر ہے اس کا؟ 249. سورہ البقرہ 249. آپ لوگ اس آیت پر غور کیجیے اور اس کے جو اندر جو راز حیات بتایا گیا ہے
اس کے اندر جو سیکرٹ آف لائف بتائی گئی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ اس کو تاریخ پر اپلائی کیجیے اور اپنے آپ پر اپلائی کیجیے, تو آپ پائیں گے کہ یہ بہت بڑا قانون ہے. یہ اس کو کہہ سکتے ہیں لا آف پیشنس. لا آف پیشنس. لا آف پیشنس. تو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو پیشنس کے اصول کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پلاننگ کریں, یعنی پلاننگ پیشنس کے اصول پر, ایک ہے پلاننگ ریئیکشن کے اصول پر. تو اس دنیا میں یاد رکھیے دو قسم کی پلاننگ ہوتی ہے. ایک پلاننگ یہ ہے جو مبنی پر ریئیکشن ہو, آپ بھڑک اٹھے, غصہ ہو گئے, نیگیٹو تھاٹ آپ کو اندر آ گیا اور اس کی بنیاد پر آپ نے کچھ پلاننگ کر ڈالی. اور ایک ایک آپ نے بڑھ کے نہیں, آپ نے کوئی ریئیکشن نہیں دکھایا, سوچا سوچا سوچا, سوچتے سوچتے آپ نے خاموش پلاننگ کی. ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اسی کی مثال میں دیتا ہوں. جاپان پر جب امریکہ نے ایٹم گرا دیا, 2 ایٹم, تو سارے جاپان میں غصہ چھا گیا, غصہ. تو جاپانیوں کا ذہن اس وقت یہ تھا کہ ہم بدلہ لیں گے, بدلہ لیں گے. تو اس وقت ان کی لاجک یہ تھی کہ ہم نے ہماری ایئر فورس ابھی بھی ہمارے پاس ہے, ہماری باری طاقت اب بھی ہمارے پاس ہے. تو ہم اپنی طاقت کو استعمال کر کے امریکہ کو تباہ کر سکتے ہیں. لیکن جاپان میں کچھ بہت ہی زیادہ سمجھدار لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ امریکہ چپ نہیں رہے گا, تم کچھ کرو گے تو وہ بھی کچھ کرے گے. تو اب جو ہے کرنا یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت کو بچائیں, ریئیکشن نہ کریں, خاموش پلاننگ کریں. اچھا, جاپانیوں نے یہی کیا. جب میں پہلی بار گیا تھا امریکہ, میں نے لکھا اپنے رسالے میں, تو وہاں میں نے دیکھا کہ سڑکوں پر زیادہ تر جاپانی کمپنیوں کے ایڈورٹیزمنٹ تھے, کیونکہ جاپانی کمپنیاں خاص طور موٹر لائن میں
چھا گئی تھی امریکہ اوپر. اور میں جو سفر نامہ ہے اسے پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال خاموش پلاننگ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے, اور ریئیکشن ہمیشہ کا نتیجہ ہمیشہ الٹا نکلتا ہے. یہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس پر اسے سوچیں, چاہے آپ کا ذاتی معاملہ ہو, فیملی کا معاملہ ہو, قوم کے معاملہ. میں نہیں کہوں گا کہ قوم کے معاملے کی باگڈور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو یقیناً آپ پازیٹیو رزلٹ نکال سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب, عامر موری نے آپ سے ایک سوال پوچھا ہے. مولانا صاحب, you often advise us to become creative. Kindly help us to understand what do you mean by creativity. ہمارا پورا مشن یہی ہے, ایک کریشن. and how Muslims can develop creativity. ہر مسلم کوشش, میں خود زندہ سے ہوتا ہوں. آپ میری لائف پڑھیے, میں ہمیشہ اپنی کریٹیوٹی کو بڑھائی. اس کا طریقہ یہ تھا کہ میں نے ریئیکشن کبھی نہیں کیا, ہمیشہ ریئیکشن کبھی نہیں کیا. میری پوری لائف یہ بات کا ثبوت ہے کہ میں نے کبھی ریئیکشن نہیں کیا, سب کام کیا. تو میری کریٹیوٹی بڑھتی گئی. مولانا صاحب, عبدالسلام صدیقی نے لکھا ہے, مولانا صاحب, immediate question before Indian Muslims is to participate in government programs like NRP, etc. Please advise us. بہت ہی ضروری ہے. اس وقت ہم ایک نیشنل مسئلے سے دوچار ہیں, پوری نیشن, بلکہ ورلڈ وائڈ ایک مسئلہ ہے. تو اس کی پلاننگ کس گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے. اس وقت گورنمنٹ جو پلاننگ کرے اس میں مسلمانوں کو ساتھ دینا چاہیے. یہ وہ ہے جو سٹیزن شپ بل کے بارے میں مسلمان پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیے, اس وقت جو لیونگ پرابلم ہے, زندہ پرابلم, سٹیزن شپ کا ہے نہیں. اب تو دوسرا ہے. تو اب جو زندہ پرابلم ہے اس کو لے کر سوچ لیے. اور وہ جو پرابلم ہے ابھی تو بیک گراؤنڈ میں سے چلا گیا ہے. وہ صحیح فرمایا مولانا صاحب آپ نے. میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی, اور ہمیں صرف دعا, اس وقت صرف دعا کرنی چاہیے. صحیح سوچ ہے, ہمیں دعا کرنی چاہیے, اللہ کی مدد آئے گی ضرور. دیکھیے, دعا کرنا ہی چاہیے, لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا, رسول اللہ کے لیے بھی نہیں ہوا کہ اس طرح کے
مزہ آئی. رسول اللہ کو اگر بات آتی تو وہ میں اتنے سارے لوگ شہید ہو گئے، ایسا نہ ہوتا. پلاننگ کرنی پڑتی ہے. رسول اللہ نے دیکھی پلاننگ کی. احد کے موقع پر بہت سے مسلمان مارے گئے تھے. تو دوسری بار جو ٹکراؤ پیش آیا تو رسول اللہ نے اقدام نہیں کیا، بلکہ پلاننگ کی. اس کو ہم کہتے ہیں صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ پر بہت زیادہ لکھا ہے، اس کو آپ پڑھیے. احد کے موقع پر اقدام کیا گیا تھا، لیکن حدیبیہ کے موقع پر اقدام نہیں کیا گیا، بلکہ پیچھے ہٹ کر پلاننگ کی گئی. اس میں ہم نے بہت لکھا ہے، اس کو آپ پڑھیے. مولانا صاحب راشد انصاری میرٹھ سے لکھتے ہیں، جزاک اللہ مولانا، آپ نے بہت بڑی بات بتائی ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. مولانا فرحاد احمد آپ سے ایک سوال پوچھا ہے انہوں نے. مولانا یو آلویز ایمفسائز ٹو بی اے کریٹو پرسن. اٹ از اے ماڈرن ٹرم. My question to you is that whether creativity has its root in the Quran and Sunnah. جو ابھی میں نے جو مثال دی آپ کو کہ پیشنس سے طاقت بڑھتی ہے، یہ تو ہے کہ پیشنس سے کریٹیوٹی بڑھتی ہے. پیشنس سے کریٹیوٹی بڑھتی ہے. آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ زیادہ افیکٹو پلاننگ کر سکے. مولانا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل ری پلاننگ کرتے تھے، تو یہ بھی تو پارٹ آف کریٹیوٹی ہے. یقیناً. فلزا نصیر کا ایک سوال ہے کہ جب اللہ بے نیاز ہے تو پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کام سے خوش ہوتا ہے اور اس کام سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، خوش اور ناراضی کا مطلب وہ نہیں ہے جو انسانی زبان میں لیا جاتا ہے. نہیں، آپ کی افیکٹو پلاننگ، اگر آپ فطرت کے قانون کو فالو کریں گے تو آپ کی پلاننگ افیکٹو ہو گئے گی. اور اگر آپ نہیں ایسا نہیں کریں گے تو آپ کی پلاننگ ناقص ہو جائے گی. مولانا صاحب ساجد انور کا ایک کمنٹ ہے بامبے سے. مولانا my take away and learning from today's talk is patience is opposite of reaction. This made the meaning of patience very clear to me. جزاک اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ڈاکٹر سفینہ تبسم نے آپ سے پوچھا ہے، مولانا صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا، صبر سب سے بڑی طاقت ہے. بے صبری خدا کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرنا ہے. تو کیا ایسا سوچنا صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے.
پرفیکٹلی صحیح ہے. کئی میسیجز آئے ہیں کہ آپ کی آواز بالکل ٹھیک ہے. نودیپ کپور نے بھی کہا ہے اور لوگوں نے بھی کہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر نغمہ صدیقی لکھتی ہیں I understood during lockdown how patience is the way to success. پیشنس سے کامیابی کس طرح ملتی ہے؟ کہہ رہی ہیں میں نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں یہ سبق سیکھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے ساتھی جو ہے کل میں نے انکوائری کی تو ہمارے مشن میں جو ساتھی لوگ ہیں وہ انہیں سوچا اور زیادہ ایکٹیو ہو گئے. لاک ڈاؤن سے ان کی کام گھٹانی کام بڑھ گیا. مجھے بہت خوشی ہوئی مان کر کے. مثلاً دیکھیے کام جو بظاہر بند ہوا وہ پرنٹڈ ورک کی شکل میں، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ آن لائن کر دیا. آن لائن تو یہ تو بہت بڑی کریٹیوٹی ہے. اسی کے نام تو کریٹیوٹی ہے. مولانا صاحب سید مجاہد حسین شاہ آپ سے پوچھتے ہیں ہاؤ کین وی انکلکیٹ پیشنس ان آور پرسنالٹیز. بہت سمپل طریقہ ہے. آپ اپنی زندگی پر غور کیجیے کہ جب جب آپ نے ریئیکشن کیا ہے تب کیا ملا آپ کو، اور جب آپ نے پیشنس سے کام لیا تب کیا ملا آپ کو. مجھے یقین ہے کہ آپ ہر مثال جو آپ کو یاد ہوگی اب خود اپنی زندگی کی تو آپ پائیں گے کہ پیشنس کیا تو فائدہ ہوا اور جب ریئیکشن کیا تو الٹا ہوگا. محبوب بھائی بامبے سے لکھتے ہیں مولانا ہم اپنی خواہشات کو کیسے حد میں رکھیں، اس پر رہنمائی فرمائیں. اب صرف ایک آسان ترکیب ہے. آپ نفع نقصان کے اعتبار سے جانچیے کس میں نفع زیادہ ہے کس میں نقصان زیادہ ہے. بس یہی کمپیریزن کافی ہو جائے گا. نفع نقصان دونوں دنیا و آخرت دونوں کے لحاظ سے. ہاں دونوں. افتخار احسن لکھتے ہیں تھینکس مولانا فار گیونگ امپورٹینس ٹو پلاننگ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایمان دعا کا یہ کہنا ہے کہ مولانا صاحب میرے سامنے لوگ میرے خلاف باتیں کرتے ہیں جھوٹی جھوٹی، تو ہم کیسے پیشنس پر قائم رہیں؟ میں تو روز کرتا ہوں. یہ مشکل کیا ہے؟ مشکل کیا ہے؟ سب سے آسان کام ہے کہ چپ ہو جائیے، ان کے لیے دعا کیجیے. مولانا صاحب تو اپنی ایگو ختم کرنا ہوگا نا. جب ایگو رہے گا تو غصہ آئے گا، تو کیسے غصہ کیوں آئے گا بھائی؟ ہم کو تو غصہ نہیں آتا. غصہ کیوں بھائی؟ تو کیوں غصہ نہیں آتا آپ کو؟ آپ کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ ایسے لوگ زندہ موجود ہیں جو آپ گواہی دیں گے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ میں غصہ نہیں ہوا. اس لیے کہ میں رزلٹ دیکھتا ہوں. رزلٹ میں چیزوں کو جانچتا ہوں
رزلٹ سے. اگر وہ غصہ کروں تو رزلٹ کیا نکلے گا, غصہ نہ کروں کیا رزلٹ نکلے گا. بس یہ آپ بھی کیجیے. ایک بار آپ کو کسی نے آدھا گھنٹے تک بہت زیادہ برا بھلا کہا تو آپ نے اس کا کچھ بھی جواب نہیں دیا. کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. وہ واقعہ اسی کمرے میں ہوا تھا, اسی کمرے میں. میں ایک دم چپ تھا. جب وہ خوب بول چکے تب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ صرف یہ کیجیے کہ اپنے والد صاحب کو سالس بنا لیجیے. سالس جو آپ کو کہنا, آپ کہیے, جو مجھے کہنا ہوگا میں کہوں گا. جو آپ کے والد صاحب فیصلہ دے میں راضی ہوں. تو تیار نہیں ہے وہ. ان کے والد صاحب حافظ تھے, حافظ. مجھے یاد ہے انہوں نے کہا کہ وہ قال اللہ قال رسول آپ کہیں گے تو وہ والد صاحب متاثر ہو جائیں گے. ہاں, انہوں نے کہا تھا کہ آپ قال اللہ قال رسول کہیں گے تو میرے باپ تو متاثر ہو جائیں گے. تو یہ کوئی دلیل ہے؟ تو آپ بھی ہو جائے, متاثر ہو جائیے. سلامت اللہ ندوی لکھتے ہیں, دل میں رقت و نرمی کیسے پیدا کریں؟ بمبئی سے. ہر اس دنیا میں ہر مشاہدہ اللہ کی جلال کمال کا مشاہدہ ہے. چاہے آپ سورج کو دیکھیں, چاند کو دیکھیں, کہکشاں کو دیکھیں, ہر چیز میں اللہ کی بڑائی, اللہ کی بڑائی. تو جب آپ اللہ کی بڑائی میں جئیں گے تو یہ ہوگا کہ آپ کے اندر ماڈسٹی آئے گی. لوگ اللہ کی بڑائی میں کو بھول جاتے ہیں, اس لیے یہ سب ہوتا ہے. محمد عمار نے دہلی سے لکھا ہے, یہ قرآن کی ورس ہے, God is indeed with the patient. So this verse of the Quran has been very creatively explained by you, Maulana. Thanks for teaching us its true essence. ماشاء اللہ. طاہر اسلام نے کمنٹ کیا ہے کہ مولانا صاحب آپ کی آواز دل کو لگتی ہے اور سمجھ آ جاتی ہے بہت اچھے طریقے سے. واقعی ماشاء اللہ, جزاک اللہ. مولانا فرحاد احمد لکھتے ہیں, مولانا صاحب آپ کو ہمیشہ ڈسکریج کیا گیا, اس کے باوجود آپ نے پوری طاقت کے ساتھ حق کا اعلان کیا اور اس اولڈ ایج میں بھی کر رہے ہیں. آخر کیا چیز آپ کو ایسا کرنے پر ابھارتی ہے؟ صرف اللہ کی مدد, بس اللہ پر بھروسہ, اور کچھ نہیں. مولانا صاحب انس ملک لکھتے ہیں, مولانا صاحب حدیث میں کفرا بواہا سمجھ نہیں آیا, کفرا بواہا ہاں, سے کیا مراد؟ اللہ انترا کفرن بوان. کفرن بواہن سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگ اس سے حکومت کے خلاف خروج کرنے کا جواز نکالتے ہیں. یہ بالکل جھوٹی بات ہے. اس کا تعلق کچھ بھی حکومت سے, سیاست سے نہیں ہے. اللہ انترا کفرن بواہن, یہ حدیث اس میں ہے کہ
گورنمنٹ کے خلاف خروج بالکل حرام ہے، علماء کا فتویٰ ہے گورنمنٹ کے خلاف خروج، اللہ ترو کفر بوان، اللہ ہے کہ تم دیکھو کفر بواہ، تو کفر بواہ تو کبھی دیکھنے میں آتا ہی نہیں. اس حدیث سے الٹا مطلب نکالا ہے آپ لوگوں نے، اللہ ان تروا کفر بواہن. طلحہ شفیق چودھری لکھتے ہیں، کمنٹ ہے مولانا صاحب، آئی جسٹ لو یور آرگومنٹس، may اللہ بی ود یو. ماشاء اللہ. نودیپ کپور کا یہ سوال ہے، ہاؤ ڈز اے پرسن نو دیٹ ونس پلاننگ از کریکٹ؟ دیکھیے بہت ہی آسان ہے. ایموشنل آپ نہ ہو، پیشنس پہ کام رہیں تو پلاننگ صحیح ہی ہوتی ہے. ہمیشہ پیشنس پہ کام رہیے، کبھی ایموشنل نہ ہو جائیے تو سب ٹھیک رہتا ہے. محمد نور الحق لکھتے ہیں، غصے کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ غصے کو کیسے کنٹرول کیا جائے، ایک بار پھر بتا دیں، مجھے اس کی بہت ضرورت ہے. صرف ایک کام، رزلٹ کو دیکھیے، سیدھا رزلٹ کو دیکھیے، کیونکہ غصے کا رزلٹ ہمیشہ الٹا ہوتا ہے. پیشنس کا رزلٹ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. جتنے بھی واقعات آپ کو یاد آئیں سب کا جانچیے، دیکھیے، کبھی بھی غصے کا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا. ہمیشہ پیشنس کا رزلٹ ہمیشہ اچھا آئے گا. تو یو ہیو ٹو سی دا رزلٹ. ڈاکٹر نغمہ صدیقی لکھتی ہیں، مولانا آئی فیل اینگر ڈز اکر بٹ وی ہیو ناٹ ٹو الاؤ اٹ ٹو فلیئر اپ اینڈ کیپ سائلنٹ. ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح بات ہے. زاہد خان نے آپ سے پوچھا ہے، مولانا ایتھیسٹ کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ ایتھیسٹ کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ بہت اچھا. ہم تو زندگی میں بار بار ہماری زندگی میں اس کی مثالیں ہیں اور چھپا ہوا ہے سب، اور سرب کی ملانی پڑی ہے. جتنی گفتگو میں نے کی ہیں 38 لوگوں سے، وہ بہت ہی کامیاب گفتگو تھی. اس کا راز ہے کہ میں کبھی بھڑکتا نہیں، میں غصہ نہیں ہوتا، کبھی نیگیٹو نہیں ہوتا. بس اتنا ہی کیجیے. تو آپ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ ہر ایک سے لرننگ کی جائے. تو لرننگ تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. جیسے ایک بار آپ نے بتایا تھا کہ کسی ایتھیسٹ نے کہا کہ اگر محمد کو تاریخ سے نکال دیا جائے تو تاریخ میں کیا کمی رہ جائے گی. تو آپ کو اس سے بہت بڑی لرننگ ہو گئی. اس پر تھوڑا سا بتا دیجیے. یہ واقعہ لکھنؤ کا ہے. میں ایک زمانے میں لکھنؤ میں رہتا تھا. ایک نوجوان ہوا رہتے تھے، تو وہ خود
لبرل قسم کے تھے، لبرل. تو ایک وہاں پر ایک تھے، ان سے بہت ملنا جلنا ہوتا تھا ان کا. تو وہ بھی لبرل تھے، ان کا ایک حلقہ تھا لبرل لوگوں کو. تو مجھ کو لے گئے وہ ایک بار. تو ایک لبرل جو پڑھ کا آدمی تھا، وہ مجھ کو دیکھ کر کہتے ہیں وہ کہ مولوی صاحب، ایسی کہا اس نے، مولوی صاحب اگر محمد کو تاریخ سے نکال دیا جائے، اگر محمد کو ہسٹری سے نکال دیا جائے تو ہسٹری میں کیا کمی رہ جائے گی. تو اچانک میرے زبان سے نکلا وہی کمی جو محمد سے پہلے تاریخ میں تھی. وہ حیران رہ گیا مبیا، کیونکہ محمد سے پہلے دنیا میں نہ بجلی تھی، نہ ہوائی جہاز تھا، نہ کمپیوٹر تھا. تو یہ بہت ذہین آدمی تھا، وہ بہت ذہین آدمی تھا. فوراً پکڑ لیا اس نے کہ واقعی محمد سے پہلے تو کچھ دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ بجلی، ٹیلی فون، نہ کمپیوٹر، نہ ہوائی جہاز. دیکھیے اگر آپ بات کریں، لوگ بات کرتے ہیں تھرڈ کلاس لوگوں سے زیادہ تر لڑتے جھگڑتے ہیں. اگر ذہین لوگوں سے بات کی جائے، ذہین، تو وہ آپ کی بات کو سمجھیں گے اور وہ پازیٹیو رسپانس دیں گے، پازیٹیو رسپانس دیں گے. میرا تجربہ یہی ہے. اور مجھے یاد آتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے جو اسلام کتاب ہے، اسلام دور جدید کا خالق، اور انگریزی میں اسلام دا کریٹر آف دا ماڈرن ایج، تو اس کے بعد آپ نے لکھی تھی. ہاں، اس کے بعد یہ لکھی تھی کتاب. یہ کتاب پھر اب چھپ چکی ہے اسی کے بعد. عاشق الہی نے آپ سے پوچھا ہے کہ تعاون کے موقع پر اس علاقے سے فرار کرنا یا دور چلے جانا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس میں حدیث ہے صحابہ کی، تو دونوں قسم کی مثالیں ہیں. یہ میں کہیں لکھا ہے رسالے میں. دونوں قسم کی مثالیں ہیں. کچھ صحابی شاید چھوڑ کے چلے گئے، کچھ صحابی کچھ شہر میں رہے. تو آپ پڑھیے. اب ہمارے ساتھی ہیں، وہ آپ بتائیں گے یہ مطلب کہاں سے چھپے ہیں. اس کے لیے کہ آپ لوگ پڑھتے کم ہیں میرے خیال سے. ساری باتیں میں لکھ چکا ہوں، ہزاروں ہزار مضامین ہمارے ہیں، ایک دو نہیں ہیں. اس میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. مولانا صاحب ایک سوال ہے محمد عنایت اللہ کا. وہ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کو پاکستان کے علماء مسلمان نہیں سمجھتے، جبکہ میں نے جہاں تک آپ کو سمجھا ہے آپ نے ہی اسلام کو اسلام پیش کیا، فرقوں سے پاک اسلام. کچھ مسلمان ایسا ہوں گے، سارے لوگ ایسے نہیں. لیٹسٹ رپورٹ مجھے یہی کہ وہاں پر ہماری کتابیں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں. وہاں بک فیئر میں سب سے زیادہ ہماری کتابیں لوگ خرید کر لیتے ہیں، پڑھتے ہیں.
ریاض بھٹ صاحب کا سوال ہے، ہم کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے پر شکر اور انسان سے پیش آئے معاملے پر صبر؟ یہ عقل ہے، یہ دین ہے. جتنا سوچی اس کی وژڈم کھلتی چلی جائے گی. محمد عنایت اللہ نے لکھا ہے، اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. یاسر حسن نے پوچھا ہے، مولانا صاحب پلیز ٹیل می دا نیم آف یور ٹیچرس. میرے جو ٹیچر تھے مدرسے میں، اس میں ایک ٹیچر کو بہت زیادہ یاد کرتا ہوں. وہ تھے مولانا امین احسن اصلاحی. ان سے میں نے بہت سیکھا ہے. مولانا امین احسن اصلاحی. موصف اظہر مبارک لکھتے ہیں، واٹ از دا ریلیشن بٹوین کنڈیشن مائنڈ اینڈ بائزڈ تھنکنگ؟ ارے بھائی، اس پر تو نے بہت لکھا ہے، اس کو پڑھیے. یہ بھاگلپور سے ہیں. بہت زیادہ لکھا ہے. جس حالات میں بھی ہو، ان حالات سے آپ متاثر ہوتے رہتے ہیں. جو بھی حالات ہوں، چاہے گھر کے ہوں یا گھر کے باہر کے ہوں. تو اگر آپ حالات سے اثر لیتے رہیں تو اس سے آپ کے اندر کنڈیشننگ آئے گی. اور اثر نہ لیں تو وہ اس کو کہتے ہیں ڈی کنڈیشن مائنڈ. بھٹ یعقوب آپ سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب زندگی کا مطلب کیسے ڈھونڈیں؟ ہماری کتاب بھی چھپی ہے، کیا انگریزی میں کیا نام اس کا؟ سیکرٹ آف سکسیس. سیکرٹ آف سکسیس، اس کو پڑھیے. سیکرٹ آف سکسیس کو پڑھ ڈالیے. ساحل مدثر آپ سے پوچھتے ہیں، ہاؤ ٹو بی نالجبل. ہاؤ ٹو بی نالجبل. اس سے پہلے آبجیکٹو تھنکنگ ڈیولپ کیجیے. پہلے آتی ہے آبجیکٹو تھنکنگ، پھر باقی چیزیں آتی ہیں. اور اسٹڈی کریں، اس کے بعد آبجیکٹو تھنکنگ پہلے پیدا کریں، پھر اسٹڈی کریں. اسٹڈی تو ہمیشہ کرنا ہے، ہمیشہ اسٹڈی تو کرتے ہی رہنا ہے. مولانا صاحب میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ تو راستہ چلتے ہوئے بھی اسٹڈی کرتے تھے، تو آپ کے بڑے بھائی کہتے تھے کہ کسی دن یہ ٹکرا جائیں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. جی ہاں، میری ماں کہتی تھی کسی دن یہ شخص روڈ پر مر جائے گا. میری ماں کہتی تھی. محمد عنایت اللہ لکھتے ہیں، مولانا صاحب آپ کی آواز میں تاثیر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس پر مجھے یاد آتا ہے کہ ایک بار پونا میں آپ پروگرام میں گئے تھے، تو وہاں پر ایک جو آرگنائزر تھے، پورا نام یاد نہیں آ رہا لیکن کراڈ یاد ہے اتنا، تو وہ اتنا خوش ہوئے آپ کی تقریر سننے کے بعد، کہنے لگے مولانا صاحب آپ کی آواز میں اللہ بولتا ہے. صحیح ہے. یہ پورا کا واقعہ ہے. یہ پورا کا واقعہ ہے. اس گواہ ہے وہاں کے پورا کے ہمارے ساتھی، کیا نام ان کا؟ عبدالصمد صاحب. عبدالصمد صاحب.
ثناء اللہ لکھتے ہیں آپ سے میں بہت متاثر ہوا ہوں. آپ نے مجھے اس زندگی کا مطلب سمجھا دیا ہے اور آخرت کی تیاری کی راہ پر لگا دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. ماشاء اللہ. عنایت حسن. مولانا صاحب یہ تو اسی طرح کا سوال ہے جو پہلے پوچھا گیا تھا. وڈ یو لائک ٹو شیئر نیمس آف یور مینٹرس ود اس؟ کیا چیز؟ آپ اپنے مینٹرس کے نیم ہمیں بتائیں گے. مینٹر ٹیچر وہی ہمارے جو استاد تھے بس اس سب کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کتاب میں. اس کتاب کا نام ہے وہ کتاب فراد عمری بتا دیں گے آپ کو. فراد عمری سے پوچھیے سب کا نام. کتاب اس میں پورا ڈیٹیل ہے. یاد نہیں آ رہی, اگلی بار بتا دیں گے. نام کتاب کا نام یاد نہیں آ رہا ہے. فراد عمری صاحب جو ہیں وہ آپ کو سب بات بتا دیں گے. آپ ٹیلیفون کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ. علی مرتضیٰ لکھتے ہیں السلام علیکم. half an hour meeting with you few days before was my lifetime moment. Jazakallah for what you have done and still doing. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. ماشاء اللہ. عمر قادر لکھتے ہیں amid growing intolerance in India, how should Muslims respond to this hate culture? کچھ نہیں, مجھ کو تو سب پازیٹیو دکھائی دیتا ہے. سب پازیٹیو, کوئی نیگیٹو نہیں. دیکھنے آپ کے اینگل آف ویژن کی بات ہے. ندیم سیفی لکھتے ہیں کہ ندیم سیفی پوچھتے ہیں آپ سے کہ ڈپریشن کا کیا علاج ہے. ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے تکلیف ہو جاتی ہے, اس کا کیا علاج ہے؟ ہر چیز اللہ پر ڈال دیجیے, بس ڈپریشن ختم. جو چیز آپ کو کچھ پرابلم کرے اس کو ڈال دیجیے اللہ پر. اب اپنے سر پہ لیجیے مت, آپ لیتے ہیں اپنے سر پر, اس لیے ڈپریشن آتا. اب اللہ آپ ڈال دیجیے. اس پر مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے سی پی ایس ممبر ہیں ڈاکٹر رجت ملہوترا, تو جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا ہے تو بالکل گھبراتے نہیں, کہتے ہیں یہ اینجلس کا ہیڈک ہے, اینجلس پر ڈال دیتے ہیں. بالکل اپنے سر پہ مت لیجیے بس. میاں غلام محمد اشرفی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ریمین ہوپ فل. اللہ پر بھروسہ, اللہ پر بھروسہ رکھے تو ہمیشہ ہوپ فل رہیں گے. ثروت فرحان پوچھتے ہیں آپ سے السلام علیکم مولانا صاحب. I feel lack of motivation sometimes, and motivation and energy. How do I maintain and restore it? ان کو کبھی کبھی انرجی اور موٹیویشن لگتا ہے کہ بہت کم ہو گیا ہے, تو اس کو کیسے مینٹین کریں؟ اللہ کی یاد میں کمی ہو جاتی ہے تب ایسا ہوتا ہے. اللہ کی یاد کو بڑھائیے. وہ اقبال عمری صاحب نے اس کا جواب دیا ہے کہ آپ کے جو مینٹرس ہیں ٹیچرس ہیں اس کا ڈیٹیل چاہ رہے تھے ایک صاحب.
تو اقبال عمری صاحب نے بتایا ہے کتاب دین و شریعت میں ساری تعلیمی سفر کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائے گی۔ ہاں صحیح ہے، دین و شریعت جو کتاب ہے اس میں آپ پا سکتے ہیں۔ محمد طفیل اسلام آباد سے پوچھتے ہیں ہاؤ ہیو یو ڈیولپڈ دس یونیک وے آف سیئنگ ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف لائف؟ وہ صرف میں نے ساری توجہ لگائی سیرت رسول کے مطالعے پر۔ سیرت رسول میں نے اتنا زیادہ پڑھا کہ وہی میرے وے آف تھنکنگ بن گیا۔ سیرت پر میری کئی کتابیں ہیں، آپ ان کو پڑھیے۔ سیرت رسول جو ہے بہت ہی زبردست چیز ہے۔ ندیم سیفی نے آپ سے پوچھا ہے مولانا صاحب اللہ کی قربت کا کیا طریقہ ہے؟ غیر اللہ سے دیکھیے، غیر اللہ سے جتنا زیادہ آپ دوری بنائیں گے اتنا ہی اللہ سے قریب ہو جائے گا، خود چلے جائیں گے۔ مختار احمد پوچھتے ہیں آپ سے کہ آپ نے جماعت اسلامی چھوڑا تو ہمیں یہ بتائیں کہ پولیٹیکل اسٹرگل کے بغیر اسلامک سسٹم کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ اسلامک سسٹم کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تھا آپ پڑھیے ہماری کتابوں کو، یہ تو خود ساختہ ہے۔ 500 سے صفحے کی میری کتاب ہے، اس کو پڑھیے۔ اس کو میں نے ڈسٹرائے کر دیا ہے اللہ کے فضل سے۔ 500 صفحے کی کتاب میں نے سارے لاجک کو ڈسٹرائے کر دیا ہے، اس کو پڑھیے آپ۔ ندیم سیفی لکھتے ہیں نیگیٹو تھنکنگ سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ سے تعلق بڑھائیے، اللہ سے تعلق بڑھائیے زیادہ سے زیادہ۔